یہ فیصلے سب اپنی قسمت میں کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کو اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ 7 راتیں، ایک ہفتہ باقی ہے، اور ابھی بھی اگر ہم سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کچھ ایسا جو ہم نے نہیں مانگا اللہ سے، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ لیلۃ القدر کو بھی پا لیں گے اور اللہ کے محبوب بندوں میں بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے یہ 2 نوافل 2000 مہینوں کی نوافل کے برابر ہوں گے، بالکل ایسے کہ جیسے آپ نے 2000 مہینوں تک نوافل ادا کیے۔ کی ڈیلی کی روٹین ہونی چاہیے مغرب کے بعد کی ان تمام 7 دنوں۔ خاص آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ نے کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے، کوئی حاجت اپنی پوری کروانا چاہتے ہیں تو ان 8 دنوں میں آپ نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا ہے میری موسٹ فیوریٹ دعا ہے اور میں موسٹلی ان لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں جن کے کام رکے ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ جیسا کہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عشرہ کس قدر امپورٹنٹ ہے اور کس قدر اللہ کے نزدیک یہ محبوب عشرہ ہے، تو ہم نے اس عشرے میں میکسیمم عبادات کرنی ہے، اپنی پوری لائف کا، ہماری آنے والی لائف کا دار و مدار انحصار اس عشرے پر۔ اور میں تو یہ سوچتی ہوں کہ کوئی انسان جو اپنی قسمت میں اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنی خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اگر وہ واقعی یہ کہ دل سے چاہتا ہے یہ فیصلے سب اپنی قسمت میں کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کو اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے، اللہ سے جڑ جانا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے ان 10 راتوں میں۔ نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، جیسا کہ 3 راتیں آلریڈی گزر چکی ہیں اور صرف 7 راتیں، ایک ہفتہ باقی ہے، اور ابھی بھی اگر ہم سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کچھ ایسا جو ہم نے نہیں مانگا اللہ سے، کوئی ذکر اللہ کا جو ہم نے نہیں کیا ابھی تک، کوئی نماز جو ہم نے ادا کرنی تھی، کوئی سجدہ جو ہمارا پینڈنگ تھا ہم نے نہیں کیا، تو اس آخری ہفتے میں خدا را اس کو پورا کریں، اس چیز کو کریں اپنی زندگی کے لیے، اپنی قسمت بدلوانے کے لیے، اپنی قسمت میں اچھے فیصلے لکھوانے کے لیے۔ تو اس سب کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کی پریورٹی پہ کام ہے، جو آپ کے روٹین ہے، ڈے روٹین ہے، نائٹ روٹین ہے، ان سب سے ہٹ کے آپ اپنے ذکر اذکار کی لمٹ، اس کا ٹائم، اس کا ڈیوریشن، اس کو بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، صرف ایک ہفتے کے لیے ہر کام کو سیکنڈ پہ لے آئیں، فرسٹ پہ اللہ کی عبادت کو لے، ہر کام کو چھوڑ دیں، کام چلتے رہیں گے اور ایسے ہی ہوں گے، لیکن جو 7 دن ہے ہمارے پاس، یہ جو ایک ہفتہ رہ گیا ہے، یہ صرف اگلے سال واپس آئے گا اگر زندگی رہی تو۔ عبادات، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت کو، اور وہ دعائیں جو لاسٹ 10 ڈیز میں کی جانی چاہیے زیادہ سے زیادہ، جو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی بتائی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، ان سب کو مانگیں، اور جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ان سب کو روٹین میں ایک ہفتے کے لیے لے کے آئیں۔ اپنے فوکس کرنا ہے ان دعاؤں پہ جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی، کیونکہ اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک کہ جو ہمارے تقدیر کے فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان جو لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ طے کریں، تو ہم نے اپنی تقدیر میں اچھے فیصلے کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کو بھرپور طریقے سے، پوری دلجوئی کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ کرنا۔ تو یہ کام جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ آپ نے لازمی اپنے لسٹ میں ایڈ کر لینی ہے، ان پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ لیلۃ القدر کو بھی پا لیں گے اور اللہ کے محبوب بندوں میں بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ آپ کی قسمت، آپ کی تقدیروں کے بہترین فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ڈیلی 2 نوافل مغرب کے بعد ادا کرنے ہیں، تاکہ کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر کی رات ہے تو آپ کے یہ 2 نوافل 2000 مہینوں کی نوافل کے برابر ہوں گے، بالکل ایسے کہ جیسے آپ نے 2000 مہینوں تک نوافل ادا کیے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم بالغنا لیلۃ القدر۔ اس دعا کو آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر 7 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی ڈیلی کی روٹین ہونی چاہیے مغرب کے بعد کی ان تمام 7 دنوں میں، ٹھیک ہے؟ ایک ہفتے تک آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا۔ اس کے بعد میں آپ کو 4 ایسی دعائیں بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بہت امپورٹنٹ دعائیں ہیں، بالکل ایسا کہ مجموعہ ہے یہ کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی دعا
دعا مانگنی ہے اپنے اللہ سے یا مغفرت کروانی ہے تو ان 4 دعاؤں میں وہ سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو پہلی دعا ہے ربنا آتک رکابنا من النار، کہ مطلب ہے کہ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، جہنم کی آگ سے چھڑا۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یہ دعا خاص آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ نے کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے، کوئی حاجت اپنی پوری کروانا چاہتے ہیں تو ان 8 دنوں میں آپ نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اچھا، ان دعاؤں کو پڑھنے کا میں طریقہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اول آخر درود شریف کے بعد 3 مرتبہ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، ہر دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اچھا، تیسری جو دعا ہے بہت امپورٹنٹ دعا ہے آخری عشرے کے لیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں فرمایا جب وہاں عائشہ نے پوچھا ان سے کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور چوتھی جو دعا ہے میری موسٹ فیوریٹ دعا ہے اور میں موسٹلی ان لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں جن کے کام رکے ہوئے ہیں، بہت پیاری دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ انشاءاللہ آپ کی جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں اگلے سال میں انشاءاللہ آپ نے امید رکھنی ہے اللہ سے کہ وہ آپ کے کام پورے ہو جائیں گے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ رمضان میں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ اور دلجوئی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کے کام پورے نہ کرے۔ اس دعا کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 سے 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کثرت سے کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک موسٹ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے رزق میں فراوانی، کہ ہر بندہ چاہتا ہے اس کا رزق کھل جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کے لیے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے ان آخری 7 دنوں میں؟ آخری 7 دنوں میں اس کا بہترین عمل یہ ہے صدقہ و خیرات، چاہے دن میں 1 روپیہ بھی خرچ کریں، 1 روپیہ بھی صدقہ کریں اپنے ہاتھ سے ان آخری 7 دنوں میں، اس آخری 1 ہفتے میں ڈیلی آپ نے صدقہ کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ یاد رکھیں یہ مال، یہ آپ کا خرچ کیا ہوا صدقہ یہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈبل ٹرپل کر کے لٹائیں گے، آپ کو عنایت کریں گے آپ کے رزق کے طور پر۔ کاروبار میں خاص طور پہ کہ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جن کا کاروبار ہے اور وہ چل نہیں رہا، ترقی نہیں کر رہا، اس میں اضافے کے لیے، یا جو لوگ کاروبار آلریڈی سکسیسفل کر رہے ہیں تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام دعائیں پڑھیں جتنی تعداد میں آپ کو بتائی ہیں، یہ سب اپنی روٹین میں ان 7 دنوں میں ایڈ کریں۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کی شادی نہیں ہو رہی، جن کی شادی کے مسائل چل رہے ہیں، چاہے وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا شادی کے مسائل ہیں، رشتے نہیں آ رہے، تو ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے یہ 4 دعائیں پڑھنی ہیں، 2 رکعت 2 نوافل جو بتائے ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں اپنے روٹین میں، اور اس کے ساتھ جس چیز کا اضافہ کرنا ہے وہ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو آپ نے ڈیلی دعاؤں کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، 3 سے لے کے 7 مرتبہ آپ نے یاسین پڑھنی ہے، چاہے آپ ایک ہی سیٹنگ میں پڑھ لیں، چاہے آپ اس کو ہر نماز کے ساتھ ایڈ کر لیں، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہترین ہم سفر عطا کریں گے۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی آپ کے معاملات ریزالو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور اگر آپ ویسے شادی کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ہم سفر سے نوازیں گے۔ یاد رکھیں بدقسمت ہوگا وہ انسان جو ان راتوں کو گوا دے گا، ان راتوں میں اس طرح عبادت نہیں کرے گا جیسا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے کا حق ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیاوی کام جتنے بھی ہیں یہ سب ہو جائیں گے، یہ رمضان ختم ہو جائے گا، یہ کام یوں ہی چلتے رہیں گے، بلکہ اس سے بھی زور و شور سے چلتے رہیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ یہ جو آخری راتیں ہیں، یہ جو آخری 1 ہفتہ ہے، 7 دن ہے، یہ واپس نہیں آئے، یہ 1 سال بعد ہمیں اگلے رمضان میں انشاءاللہ نصیب ہوں گے، وہ بھی اس انشاءاللہ پہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو ابھی جو ہمارے پاس جو کرنٹ مومنٹ ہے اس مومنٹ کو ہم نے کیپچر کرنا، اس کو ہم نے کیش کروانا ہے اللہ سے۔ تو جو بھی اچھے کام، جو بھی ذکر و اذکار، نوافل، عبادات، قرآن پاک کا پڑھنا اور ایون کے حقوق العباد کام کرنا، صدقہ خیرات کرنا، ان سب کا اجر ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی ہو کر دیں گے۔ تو یہ کتنے دن رہ گئے؟ یہ 7 دن رہ گئے ہیں بس، تو ان 7 دنوں میں ہم نے اجر کو ملٹی پلائی کروانا ہے۔ اور اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہی ہوں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یقیناً نہیں پتا ہوگی، کہ حضرت جبریل علیہ السلام
पूरा साल ज़मीन पर नहीं उतरते। जी हाँ, मैं उन्हीं फरिश्ते की बात कर रही हूँ जो कि पैगंबरों पे वही लेके आते। लेकिन जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो उन्होंने ज़मीन पर उतरना छोड़ दिया। साल में एक ऐसी रात होती है, एक ऐसा दिन होता है जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं, और बेशक वो लैलतुल क़द्र की रात। इस रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी पूरी फरिश्तों की जमात के साथ, एक पूरे जत्थे के साथ ज़मीन पर उतरते हैं अल्लाह के हुक्म से, और पूरी ज़मीन पर फैल जाते हैं। और उस रात, उस टाइम पे जितने भी लोग ज़मीन पे दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे होते हैं या इबादत कर रहे होते हैं, वो उनकी दुआओं के साथ आमीन कहते हैं और अल्लाह ताला से सुबह फजर तक उनके लिए माफ़ी तलब करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, इल्तिजा करते हैं अल्लाह से, ऐ अल्लाह अपने इस बंदे को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह इस बंदे की हाजात पूरी फरमा, ऐ अल्लाह इस बंदे की दुआएं कबूल कर ले। वो औरतें जो हैज से गुजर रही हैं उनके लिए क्या होगा? देखिए, आप सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन आप अपने मोबाइल फ़ोन से कुरान भी पढ़ सकती हैं, ये दुआएं भी पढ़ सकती हैं, और ये जो 4 दुआएं मैंने आपको बताई हैं आपने इनको भी पढ़ सकती हैं, आप अपनी रूटीन में शामिल रख सकती हैं, चलते फिरते इसका वेट कर सकती हैं। और याद रखें कि अगर आपने इनको पढ़ लिया आपने यकीनन शब कदर को पा लिया। और आप अपने जहन में नियत रखेंगी कि अल्लाह मुझे भी शब कदर नसीब फरमा, मैं दुआएं कर रही हूँ, मैं अज़कार कर रही हूँ, मुझे भी वैसा ही अजर नसीब फरमा जैसा आप अपने बाकी बंदों को नसीब करने वाले हैं, अता करने वाले हैं। जैसा कि बहुत ही खास दिन चल रहे हैं, और जो कमेंट पिछली वीडियोस में जिन्होंने किए थे मैंने उन सब के लिए तहज्जुद में दुआ की है। अगर आप लोग भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तहज्जुद में, और नीचे एक कमेंट छोड़े, इंशाल्लाह मैं उन सब के लिए दुआ कर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।